نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 20 تراویح مکمل ہوئی، یعنی دوسرا عشرہ تراویح کے لحاظ سے اس کی تکمیل ہو گئی۔ کل شام سے تیسرا عشرہ شروع ہوگا، اور تیسرے عشرے کا ایک خاص عمل ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین جگہ ان کا گھر ہے، وہ اس کے اندر اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، اور اس کا بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرۃ الاواخر کحجتین و عمرتین او کما قال، جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کا عمل یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آدمی 2 حج کرتا ہے اور 2 عمرے کرتا ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بڑا آسان ہے، اپنے گھر ہی میں کام کاج بھی اس جگہ پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اعمال کے اندر بہت کمی ہے، اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ عہد کرنے کا کہ جو کوتاہیاں ہیں اللہ معاف کر دے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمتیں اور اللہ ہر راحتیں نصیب فرما دے۔ آج ہم نے جو 23واں پارہ پڑھا اس میں سورۃ یاسین ہے، تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ یہ قرآن کا دل ہے، صبح و شام اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سورۃ مبارکہ ہے اس کا نام سورۃ والصافات ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کا تذکرہ کتنے پیارے انداز کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ پہلے شروع ہوا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ آپ کا تذکرہ چلا، تو جب تذکرہ ختم ہونے لگا تو قرآن نے بھلا کیا کہا؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ دنیا میں جو نوح گزرا ہے، اللہ آسمانوں سے کہہ رہے ہیں ہماری جانب سے ان کے لیے سلام ہو۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر جن کو اللہ آسمانوں سے، زمین پر وہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو آسمانوں سے سلام کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہوا، تو ان کے تذکرے کی جب تکمیل ہونے لگی تو قرآن پھر کہتا ہے ان کی بچے کی قربانی کا تذکرہ ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے ان کو اس کے بدلے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ آگے قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کتنا درجہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حضرت موسیٰ اور ہارون 2 بھائی ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، اور ان کا تھوڑا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن بھلا کیا کہتا ہے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون۔ سلام ہو موسیٰ پر اور سلام ہو ہارون پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت الیاس کا تذکرہ کیا تو کہا سلام علی الیاسین۔ حضرت الیاسین جو ہیں ان کے لیے سلام ہو۔ قرآن مجید نے ان کے سلام کو تذکرہ کیا۔ آگے آخر میں جا کر قرآن کہتا ہے، آخر سورت کو ختم کیا تو ان الحمدللہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو چنا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری جانب سے سلام ہو۔ میں جو اس کے تذکرے کے اندر بات کہنا چاہتا ہوں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اسی صورت کے آخر کے اندر، کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَوْلَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یہ ہمارا بندہ تسبیح نہ کہتا، ہماری یاد نہ کرتا، ہمارا ذکر نہ کرتا، تو قیامت تک یہ ہمارا بندہ
مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ تو حضرت یونس کی تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جمعہ کا دن ہے، ارادہ کرو صبح 3 تسبیحات پڑھیں گے۔ مشکلات دنیا کے لیے بڑا کارگر وظیفہ ہے، جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ آیت کریمہ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارا بندہ ہماری یہ تسبیح نہ کہتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتا جب تک قیامت برپا نہ ہوتی۔ اللہ نے تسبیح کی برکت سے اس مشکل سے آپ کو رہائی دی۔ اس کو یاد کرو اور اس کا تذکرہ کرو۔ جمعہ کے برکات، سورۃ کاف، نماز تسبیح اور درود شریف کا ورد اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہر آفت اور حادثے اور ناگہانی موت سے اللہ بچا لے، آخری اشربی اللہ نصیب فرما دیں، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمانا۔ اے اللہ جو سستی ہو رہی ہے اعمال میں، اللہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق دے دے۔ بڑے پختہ کار نمازی، اللہ خود بھی اور بچے بھی نہیں نماز کے لیے آ رہے، آتے ہیں تو نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی بے رونقی ہے۔ اللہ رونق اور بھرپور رونق نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہر بہن بیٹی دیکھے کن کا بھائی بچہ نماز کے لیے، تراویح کے لیے نہیں آ رہا، بہت بڑی